بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 دسمبر 2019 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ غیر ملکیوں کے پیشوں کی فہرست طلب۔ سعودی عرب میں اعلیٰ حکام نے 60 دن کے اندر ایسے تمام پیشوں کی فہرست طلب کی ہے جہاں سعودی نہ ہونے کے برابر یا بہت کم تعداد میں ہیں۔ سعودی عرب کے اخبار الوطن کے مطابق 21 سے زائد پیشوں میں ہیئر ڈریسر، قصاب، صفائی کارکن، پلمبرز، الیکٹریشین، کھالوں کی صفائی، پینٹر، مکینک، گاڑیوں کی اصلاح و مرمت، ایئر کنڈیشن مکینک، لوہار، ٹرکوں اور ہیوی مشینری کے ڈرائیور، معمار، سڑکوں کی اصلاح و مرمت، سامان کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ، لانڈری، گاڑی کی صفائی، گندے پانی کی صفائی اور درزیوں کا شعبہ شامل ہے۔ ذرائع نے بتایا ان تمام پیشوں میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ سعودیوں کو لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اعلیٰ حکام نے وزارت محنت و سماجی بہبود کو ان شعبوں میں سعودیوں کو لانے کی حکمت عملی تیار کرنے اور سعودیزیشن کی شرح مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود یہ بھی واضح کرے گی کہ سعودی مارکیٹ ان شعبوں میں کس حد تک غیر ملکیوں پر انحصار کر رہی ہے، مارکیٹ کو ان پیشوں کی کس حد تک ضرورت ہے۔ وزارت محنت نے 2018 کے شروع میں سرکاری اداروں کے ساتھ ربط و ضبط پیدا کر کے نازک پیشوں کی نشاندہی اور ان میں سعودیزیشن کی شرح مقرر کرنے کے لیے مختلف اقدامات کا جائزہ لینا شروع کیا تھا۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ وزارت تعلیم، پیشہ ورانہ اور تربیتی ٹریننگ کا اعلیٰ ادارہ اور فروغ افرادی قوت فنڈ ان 21 پیشوں پر کام کرنے کے لیے سعودی شہریوں کو تیار کرے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل کا استعمال پکڑنے کے لیے خودکار سسٹم۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرنے اور حفاظتی بیلٹ نہ باندھنے کی خلاف ورزیاں آئندہ جمعرات سے طائف میں آٹومیٹک کیمرے کے نظام کے تحت ریکارڈ کی جائیں گی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا کہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر جرمانہ 150 سے 300 ریال ہے۔ 30 دن کے اندر یہ خلاف ورزی دہرانے پر انتہائی جرمانہ ہوگا یا 24 گھنٹے کے لیے لائسنس معطل کر دیا جائے گا۔ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ حفاظتی سیٹ بیلٹ ڈرائیور کے علاوہ اگلی سیٹ پر بیٹھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہو تو اس پر بھی جرمانہ ہوگا۔ چلان گاڑی کے مالک یا اس شخص کے نام جاری ہوگا جو مختار نامے کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہوگا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں عوام کی سلامتی پر اثر انداز ہونے والی 11 خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ ان میں ٹائر اسکریچنگ، نشے کی حالت میں گاڑی چلانا، دماغ پر اثر انداز ہونے والی دوائیں لے کر گاڑی چلانا، سگنل توڑنا، مخالف سمت میں گاڑی چلانا، زگ زیگ انداز میں گاڑی چلانا یا گاڑی کی نمبر پلیٹ کے نمبر مٹا کر چلانا۔ اس کے علاوہ بغیر لائٹ اور بغیر بریک والی گاڑی چلانا، مقررہ رفتار سے 25 کلومیٹر سے زیادہ کی رفتار سے گاڑی چلانا اور گاڑی چلاتے وقت موبائل فون استعمال کرنا اور سگنلز پر رکنے کی ہدایت کی پابندی نہ کرنا قابل ذکر جرم ہیں۔ مشروبات پر ٹیکس کے بعد فیکٹریاں بند ہونے لگی۔ سعودی عرب میں میٹھے مشروبات کی عرب تنظیم کے سربراہ منظر الحارثی کے مطابق میٹھے مشروبات پر ٹیکس کے بعد کئی فیکٹریاں بند ہو گئی۔ کئی فیکٹریوں اور کارخانوں نے میٹھے مشروبات کی پیداوار بند کر کے دیگر مصنوعات تیار کرنے کا پروگرام بنایا۔ اخبار 24 کے مطابق منظر الحارثی نے واضح کیا کہ متعدد چھوٹے اور بڑے کارخانوں اور فیکٹریوں نے میٹھے جوسز تیار کرنا بند کر دیے ہیں۔ ٹیکس سے صورتحال کنٹرول سے باہر ہونے لگی تھی۔ الریاض اخبار کے مطابق انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکس کے بعد میٹھے جوس تیار کرنے والے کارخانے اور کمپنیاں متاثر ہوئی ہیں اور مزید متاثر ہوں گی۔ تاہم اس ٹیکس سے فیکٹریوں اور کارخانوں پر اثر کتنا پڑے گا ابھی واضح نہیں، اس کے لیے 1 مہینہ درکار ہوگا۔ پہلے سے ہی خدشہ تھا کہ میٹھے مشروبات پر ٹیکس شروع ہونے کے بعد 30 سے 40% فیکٹریاں اور کارخانے متاثر ہوں گے۔ یہ خدشات انرجی ڈرنکس، تمباکو اور اس کی مصنوعات پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے بعد سامنے آنے والے اثرات کو مد نظر رکھ کر ظاہر کیے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعض اداروں نے میٹھے مشروبات کے نقصانات بیان کرنے میں مبالغے سے کام لیا۔ متعلقہ ادارے اور ذرائع ابلاغ صارفین کی صحت پر میٹھے جوسز سے متعلق حقیقی اثرات رائے عامہ کے سامنے لائیں۔
یاد رہے کہ منتخب اشیاء پر ٹیکس 50% لگانے کے بعد میٹھے جوسز کی قیمتیں 75% تک بڑھ گئی ہیں۔ سعودی عرب میں میٹھے مشروبات پر منتخب اشیاء پر ٹیکس کا نظام 1 دسمبر 2019 سے لاگو کیا گیا ہے۔ میٹھے مشروبات میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن میں شکر یا کسی بھی میٹھی چیز کا اضافہ کیا گیا ہو اور اسے مشروب کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ سعودی عرب میں آزاد کاروبار کے ضوابط کیا ہے؟ سعودی عرب نے آزاد کاروبار کے ضوابط جاری کر دیے۔ 123 سے زائد پیشوں میں سعودی شہریوں کو آزاد کاروبار کی اجازت دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر محنت و سماجی بہبود سلیمان الراجی نے ملک میں آزاد کاروبار کے ضوابط کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے آزاد کاروبار گیٹ کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ آزاد کاروبار پروگرام کا مقصد سعودی شہریوں کو روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنا اور باصلاحیت نوجوانوں کو غیر روایتی انداز میں کاروبار کی سہولتیں مہیا کرنا ہے۔ آزاد کاروبار کی پالیسی سعودی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے دروازے کھولے گی۔ اس سے ان کے اندر خود اعتمادی اور خود مختاری پیدا ہوگی۔ 123 سے زیادہ پیشے اس حوالے سے مختص کیے گئے ہیں۔ جو سعودی بھی ان پیشوں میں سے کسی ایک میں آزادانہ کاروبار کرنا چاہے گا اسے اس کا اجازت نامہ جاری کیا جائے گا۔ شاہ سلمان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ، فائرنگ کی مذمت۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے امریکی بحری اڈے پر سعودی طالب علم کی فائرنگ سے 3 افراد کے ہلاک ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت کی۔ شاہ سلمان نے کہا کہ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع ملی ہے کہ ایک سعودی طالب علم نے مذموم اقدام کیا جو سعودی عرب اور اس کے عوام کی کسی طور پر ترجمانی نہیں کرتا۔ سعودی عوام امریکہ کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں۔ بعد ازاں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی سیکیورٹی اداروں کو ہدایت جاری کی کہ امریکی بحری اڈے میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے امریکی حکام سے بھرپور تعاون کیا جائے۔ اس سے پہلے امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر پینساکولا کے بحری اڈے پر ایک سعودی طالب علم نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور کی شناخت ہو گئی۔ وہ ایک سعودی طالب علم ہے جو بحری اڈے پر تربیت حاصل کر رہا تھا۔ حکام نے بتایا کہ سعودی طالب علم کو حملے کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ بی بی سی کے مطابق مقامی شیرف کے دفتر نے حملے میں 8 دیگر افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آور نے ایک ہینڈ گن کا استعمال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ شاہ سلمان نے فلوریڈا کے شہر پر ہلاک ہونے والوں سے تعزیت کی ہے۔ سعودی عرب میں سنیپ چیٹ پر مذاق اڑانا مہنگا پڑ گیا۔ سعودی عرب کی فوجداری کی عدالت نے بعض شہریوں کے طور طریقوں کا مذاق اڑانے پر سنیپ چیٹ کی ایک معروف شخصیت کو 3 ماہ قید اور 5,000 ریال جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ مکہ اخبار کے مطابق عدالت نے سزا سنانے کے بعد سٹے آرڈر بھی جاری کر دیا۔ سعودی قانونی مشیر وکیل ڈاکٹر عبداللہ الغوینم کے مطابق جب بھی مذاق کے نام پر کسی کے وقار سے کھیلا جائے گا مذاق جرم کے دائرے میں آئے گا۔ مزید کہا کہ مذاق کے نام پر کسی انسان کے وقار کو نقصان پہنچانا منع ہے۔ ایسا کوئی بھی فکرہ جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہو یا قبیلے یا خاندان یا معاشرے میں تفرقہ برپا ہوتا ہو جرم کے دائرے میں آتا ہے۔ دوسروں کی نجی زندگی میں دخل اندازی ہر حال میں جرم ہے۔ سعودی حکومت نے ملکی آئین کی دفعہ 26 میں انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا اور کسی بھی کے وقار سے کھیلنے سے منع کیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی آئین کی دفعہ 3 کے تحت دوسروں کی نجی زندگی سے کھیلنا، کسی کو بدنام کرنا یا موبائل کیمرہ کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا جرم ہے۔ امریکی باکسر سعودی لباس میں۔ امریکی باکسر اینڈی رویز کی سعودی لباس توب اور ان کی اہلیہ کی سعودی عبایا میں تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ مزمز ویب سائٹ کے مطابق امریکی باکسر اینڈی رویز پہلی مرتبہ سعودی لباس میں نظر آئے۔ دونوں ریاض کے الفیصلیہ ہوٹل میں موجود تھے۔ ہوٹل میں موجود سعودی شہریوں، سیاحوں اور مقیم غیر ملکیوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ برطانوی باکسر اینتونی جوشوا اور میکسیکن نژاد امریکی باکسر اینڈی رویز نے ایک ساتھ ڈنر کیا۔ مقابلے سے ایک دن پہلے دونوں باکسر ایک ساتھ خوشگوار موڈ میں دیکھے گئے۔ موقع پر اینتونی جوشوا ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے جبکہ اینڈی رویز سعودی لباس میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے خوبصورت کڑھائی کیا ہوا سیاہ عبایا زیب تن کیا ہوا تھا۔ دونوں باکسرز ہوٹل میں موجود سیاحوں اور مقامی لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ 3.5 لاکھ پاکستانی عمرہ زائرین۔
سعودی عرب کے محکمہ شماریات کے مطابق 4 دسمبر 2019 تک 16,47,662 عمرہ ویزے جاری کیے گئے۔ اب تک 13,86,183 عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچے۔ 10,75,738 عمرہ کر کے اپنے ملکوں کو جا چکے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سب سے زیادہ عمرہ زائرین پاکستان سے آئے، ان کی تعداد 3,73,984 ریکارڈ کی گئی۔ انڈونیشیا دوسرے نمبر پر اور انڈیا تیسرے نمبر پر عمرہ زائرین کی تعداد کے حوالے سے موجود ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔